والصلاة والسلام على سید الرسل و خاتم الانبیاء اما بعد۔ اللہ تعالیٰ تمام حضرات کی جوانی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ جن حضرات نے اس پروگرام کا آغاز کیا، جو حضرات وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے۔ چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کام آپ کے سپرد فرمایا وہ آپ کریں گے۔ تبلیغی ہے، تصنیفی ہے، تالیفی ہے، تنظیمی ہے، افتاء کا کام ہے، مناظرے کا کام ہے، جس کو اللہ نے چاہا وہی ہوگا۔ یہ پاکستان جو ہے، خصوصاً صوبہ پنجاب، یہ فرق باطلہ کا گڑھ ہے۔ اور یہ فرقے سارے اسلام کا لیبل لگائے ہوئے ہیں، مرزائی ہیں، شیعہ ہیں، اسی طرح اہل بدعت ہیں، غیر مقلد ہیں، یہ سب اسلام کے داعی ہیں۔ اور یہاں کئی ایسے چک بھی ہیں جہاں عیسائی آباد ہیں، اور مختلف قسم کے اعتراض، تنقید وہ کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے رہتے ہیں۔ ہمارے علماء دیوبند نے ان تمام فرق کا مقابلہ بھی کیا، محاصرہ بھی کیا، تعاقب بھی کیا، اور ہر محاذ پر انہوں نے کام کیا ہے۔ اسلام تفرقہ بازی کے خلاف ہے، اتحاد اتفاق کی دعوت دیتا ہے۔ یہ فرقے، جماعتیں، گروہ، پارٹیاں یہ لوگوں نے بنائی ہیں، اسلام نے نہیں بنائی۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں ایک قصبہ ہے چھوٹا سا، قادیان، اب بڑا شہر ہوگا۔ وہاں ایک بندہ کھڑا ہوا، مرزا غلام احمد قادیانی کذاب، اس نے کہا میں نبی ہوں۔ اس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ تھا،
اس کی ماں کا نام چراغ بی بی تھا۔ یہ لکھنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ایک عام بات ہے۔ جو لکھنے کی باتیں وہ میں آپ کو لکھوا دوں گا، پہلے توجہ سے سنیں۔ اب دیکھا دیکھی لوگ اس کے پیچھے لگ گئے، مرزائی بن گئے۔ اب یہ فرقہ کس نے بنایا؟ لوگوں نے، ایسے نہیں؟ رافضی آئے، انہوں نے لکھ دیا محبت اہل بیت، بڑا خوشنما لیبل ہے۔ کام ایک بھی اہل بیت کے طریقے کے مطابق نہیں۔ اور یاد رکھیں، میں پچھلی دفعہ بھی حاضر ہوا تھا، اللہ نے اس دفعہ بھی حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ یہ سب سے زہریلا، قدیمی، پرانا، جس نے اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ہر لحاظ سے دشمنی کی، وہ سب سے بڑا فرقہ وہ روافض کا ہے۔ پاکستان کی سرزمین پر 4 فرقے ہیں۔ ویسے تو حضرت العلامہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز سے محدث دہلوی نور اللہ مرکزہ، ان کے کئی فرقے لکھے ہیں۔ لیکن ہم اپنے پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کی سرزمین پر 4 فرقے ہیں روافض کے، اور یہ چاروں کافر ہیں۔ اثنا عشری، آغا خانی، ذکری اور بہری، یہ 4 فرقے ہیں۔ سب سے بڑا فرقہ جو دنیا میں پھیلا وہ اثنا عشری ہے، 12 امامی۔ یہ کیوں بنے، کہاں بنے، ان کی غرض و غایت کیا تھی؟ اس فرقے کا بانی کون تھا؟ یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ ساری باتیں میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن وقت تو اتنا نہیں ہے۔ چلو کچھ تو ہو جائے گا۔ بس اب میں اصل بات کی طرف جا رہا ہوں کہ اس فرقے کا وجود کیوں آیا۔ توجہ ہے؟ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی وفات سے قبل کچھ وصایا وصیتیں فرمائی تھیں. ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ اخرج الشہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال دیا جائے، اگر رہیں ٹیکس ادا کریں، ذمہ بن کر رہیں، ورنہ جزیرہ عرب چھوڑ دو. ان سے کہو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد حکومت کی باغ ڈور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی. آپ کا دور خلافت مختصر تھا، 2 سال 3 مہینے 9 یا 10 دن یا 22 دن آپ خلافت پر رہے. آپ کی وفات ہو گئی. آپ کی وفات کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی. ان کا دور حکومت طویل تھا، 10 سال 6 ماہ تک آپ خلیفہ رہے. آپ بڑے ذہین آدمی تھے، مدبر بھی تھے. دیکھو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 آدمیوں کے نام اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے، عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ان 2 میں سے جو تیرا محبوب بندہ ہو مجھے وہ عطا فرما. انتخاب پیغمبر نے کس پر چھوڑا؟ اب اللہ کا منتخب بندہ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ وہ شخص ہے 22,51,030 مربع میل کا رقبہ اسی شخص نے فتح کرایا. 900 جامع مسجد آپ نے تعمیر کرائی، 4000 5 وقتی نماز کے لیے مساجد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کرائی. 1036 شہر فتح کیا. دشمنان دین یہود و نصارہ کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. انگریزوں نے لکھا اگر زمین پر دوسرا عمر پیدا ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام کے سوا کوئی مذہب نہ ملتا. دراز قد کے آدمی تھے، لہیم جسیم، روب دبدبہ ہیبت جلال آپ کے چہرے سے نمایاں تھی. عام بندہ گفتگو نہیں کر سکتا تھا، بندے ڈرتے تھے. 4 عناصر پر اس کی حکومت تھی: مٹی، پانی، ہوا اور آگ. اور موقع پر چاروں سے کام لیتے تھے. آپ محدث تھے،
اس کو اللہ کی طرف سے القاء ہوتا تھا۔ یہ بھی اگر موقع ہوتا تو جو بات آپ نے زمین پر کہی اللہ کی طرف سے بھی وہی ویسے آ گئی۔ وہ میں آپ کو لکھوا دیتا لیکن اتنا وقت نہیں ہے۔ حالات منکشف ہو جاتے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ میں اپنے گھر میں سو رہا تھا اور خواب دیکھ رہا تھا۔ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور میں پہلی صف میں حضور کے پیچھے کھڑا تھا۔ آپ نے سلام پھیرا، ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھے ہیں۔ مسجد کے دروازے پر ایک عورت آئی، کہنے لگی یہ کھجور کا تھال ہے، لے جاؤ۔ ہم میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس عورت سے کھجور کا تھال لیا، لا کر سیدنا جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں پاک پیغمبر نے وہ کھجور کا ایک دانہ اٹھایا، مجھے دیا، علی کھا۔ میں نے کھایا۔ دوسرا دانہ اٹھایا، فرمایا علی کھا۔ میں نے کھایا، بڑی لذیذ خوشبودار کھجور تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں بیدار ہو گیا، مسجد میں اذان ہوئی، میں نے وضو کیا، مسجد نبوی میں آیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، میں فاروق اعظم کے پیچھے تھا۔ آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیر کر ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھے ہیں۔ مسجد کے دروازے پر ایک عورت آئی، کہنے لگی یہ کھجور کا تھال ہے، لے جاؤ۔ ہم میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس عورت سے کھجور کا تھال لیا، لا کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کھجور کا دانہ اٹھایا، مجھے دیا، علی کھا۔ میں نے کھایا، وہی لذت، وہی خوشبو جو میں نے خواب میں محسوس کی تھی، یہ کھجور بھی ویسے تھی۔ دوسرا دانہ دیا، کھاؤ۔ میں نے کھایا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا اس کو تقسیم کر دو، بانٹ دو۔ صحابہ اٹھے، تقسیم کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا کہ کھجور کا تھال بھرا ہوا تھا، صرف 2 دانے پورے تھال سے ہمیں ملے ہیں۔ بڑی خوشبودار کھجور تھی، زیادہ تو کم از کم دیتے۔ آگے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علی رات پیغمبر کے ہاتھ سے 2 دانے لیے تھے، اب مجھ سے زیادہ مطالبہ کر رہا ہے۔ بریلوی کہیں گے یہ علم غیب ہے۔ تو یاد رکھیں
جو علم وحی سے، القاء سے، الہام سے، کشف سے، بتانے سے، اندازے سے، دلالت سے، آلات سے حاصل ہو، وہ علم غیب نہیں ہوتا۔ علم غیب کس کا خاصہ ہے؟ اور آپ ماشاءاللہ علماء ہیں یا طلباء ہیں، یاد رکھیں علم غیب، علم کل، علم محیط، علم بسیط، ان تمام علوم کی نسبت اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنی طرف کی ہے، غیر اللہ سے اس کی نفی کی گئی ہے۔ عالم الغیب کون؟ اس پر بھی میں گفتگو کرتا، لیکن اتنا وقت نہیں ہے۔ تو حالات منکشف ہو جاتے تھے، یہ ایک مرتبہ نہیں، کئی دفعہ۔ آپ کے دور میں یہودی مرد مارے گئے، انگریز مارے گئے، مجوسی مارے گئے، عورتوں کو پکڑ کر مسلمان مدینہ منورہ لائے، وادیاں بنا دیا۔ تو انہوں نے سوچا مسلمان کا مقابلہ تیر، تلوار، نیزے، خنجر سے کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ آج بھی اس دور میں یہود و نصارہ، مجوسی اس بات پر حیران ہے کہ مسلمان موت سے کیوں نہیں ڈرتا۔ کافر تو ڈرتا ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اس کے ایمان کا مقابلہ دنیا کا کوئی کافر بشرطے مومن مومن ہو، فاسق نہ ہو۔ تو انہوں نے پھر ایک سازش کی کہ مسلمانوں کا اتحاد، اتفاق، وحدت، یگانگت، اس کو کیسے توڑا جائے۔ یہ تین فرقے، یہودی، نصرانی، مجوسی، مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ اس کام کے لیے انہوں نے عبداللہ بن سبا یہودی کو تیار کیا۔ عبداللہ نامی تاریخ میں دو زیادہ مشہور ہیں، ایک ہے عبداللہ بن ابی، ایک ہے دوسرا ہے عبداللہ بن سبا۔ عبداللہ بن ابی یہ رئیس المنافقین تھا، مدینہ منورہ کا باشندہ تھا۔ اس کے حالات آپ سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، ہمارے پیغمبر نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا، کرتا بھی دیا تھا۔ یہ کیوں؟ توجہ ہے؟ 13 مہینہ تک آپ مکے میں ہمارے پیغمبر بمائے صحابہ مصائب و آلام کی چکی میں پستے رہے۔ 13 سال کے بعد حکم دیا ہوا مکہ چھوڑ دو، یثرب مدینہ منورہ حضرات تشریف لائے۔
6-7 ماہ کے بعد پھر جہاد کا حکم آیا کہ اب کفار کو میدان کارزار میں لاؤ. صحیح ہے. اسلام کے اندر جو پہلی جنگ ہوئی اس جنگ کا کیا نام ہے؟ جنگ بدر. اس جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے، بڑے بڑے جابر، سردار، رئیس. 70 کو صحابہ پکڑ کر مدینہ منورہ لے آئے. جن کو پکڑ کر مدینہ منورہ لے آئے ان میں حضرت عباس بن عبد المطلب جو نبی کا بھی چچا اور حضرت علی کا چچا یہ بھی موجود تھا. یہ لہیم جسیم قداور آدمی تھا. صحابہ نے اس کو مسجد نبی کے ستون سے کس کے باندھا، اس کی چیخیں نکل گئیں. پوری رات پیغمبر آپ کو نیند نہیں آئی. جب صبح ہوئی تو آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. ہر صحابی نے اپنی فہم کے مطابق عرض کیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہر آدمی تلوار اٹھائے اور اپنے رشتہ دار کی گردن اڑا کر رکھ دے، یہ فیصلہ ہے. انہوں نے 13 سال ہمیں ذلیل کیا. آپ نے فرمایا بات تو بالکل ٹھیک ہے لیکن تھوڑی سی نرمی کرتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہیں تو ہمارے سارے رشتہ دار، فدیہ لو، چھوڑ دو. یہ اگر ایمان نہیں لاتے ممکن ان کی نسلیں ایمان لے آئیں. اس پر فیصلہ ہوا. توجہ ہے. جب حضرت عباس بن عبد المطلب کو پاک پیغمبر کے پاس پکڑ کر لے آئے تو اس کے جسم پر کرتا نہیں تھا، چادر باندھے ہوئے تھا. جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا فدیہ دے، جان چھڑا. اس نے کہا میرے جسم پر تو کرتا نہیں ہے، میں کیا آپ کو فدیہ دوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا تو کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، جب تو گھر سے چلا تھا رات کی تاریکی میں اپنی بیوی کو کمرے میں لے گیا اور اس کو ایک اشرفیوں کی تھیلی دی اور کہا کہ میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یہ تھیلی تمہارے کام آئے گی. وہ تھیلی تیری کہاں ہے؟ تو کہتا ہے کچھ نہیں ہے. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اخبرنی، مجھے خدا نے خبر دی ہے. کہتے ہیں اچھا، خدا کی قسم میں تھا اور میری بیوی تھی، رات کی تاریکی تھی، اندھیرا تھا، کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا. اگر تجھے خدا نے بتائے تو میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان ہو گئے. پھر آپ نے اعلان کیا کہ کوئی تم میں سے ایسا بندہ ہے جو میرے چچے کو کرتا پہنا دے. اس مجلس میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی موجود تھا. صحابہ گئے
اپنے اپنے کرتے لے آئے. یہ عبداللہ بن ابی بھی لے آیا. کسی کا کرتا پورا نہیں آیا، اسی کا کرتا حضرت عباس کو پورا آ گیا. سمجھ رہے ہیں؟ کرتا ہو گیا، مسلمان بھی ہو گئے. جب اس عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا، اس کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ مومن مخلص تھا. حضور کی خدمت پہ حاضر ہوا کہ میرا باپ مر گیا، آپ کرتا دیں. آپ نے کرتا دے دیا. جنازہ بھی پڑھا دیں، پڑھا دوں گا. یہ کرتا اسی کرتے کی مکافات تھی جو دنیا میں بدلہ ہو گیا. تو یہ عبداللہ بن ابی جو تھا، جب آپ جنازے کے لیے جا رہے تھے، سیدنا فاروق اعظم عرض کر رہے تھے کہ نہ جاؤ، اس نے تکلیف پہنچائی ہے، نہیں پڑھتے. آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے نہیں روکا، پڑھا دیا. وہ سن رہے ہو؟ بعد میں یہ آیتیں آئیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ نہ پڑھو، نہ جاؤ، ان کی قبر کے نزدیک بھی نہ جاؤ. تو یہ عبداللہ بن ابی ہے. اور میں جس کے بارے بات کر رہا ہوں یہ ہے عبداللہ بن سبا. یہ یمن کے علاقے کا باشندہ تھا، یہودی تھا، خاندانی یہودی تھا. اور صنعاء اب بھی یمن کا یہ دارالحکومت ہے، وہاں کا باشندہ تھا. بڑا طباع، چالاک، عیار، مکار آدمی تھا. اس نے مسلمانوں کی وحدت، یکجہتی، اتحاد، اتفاق کو توڑنے کے لیے دو محاذ کھولے. ایک سیاسی اور ایک مذہبی. توجہ ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دور خلافت میں آپ سخت آدمی تھے، بندے ڈرتے تھے، کسی کو جرأت نہ ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حلیم متبع تھے. 12 سال ان کی حکومت ہے، 12 دن کم. یہ ورک کرتا رہا مصر، شام، اردن، اور اسی طرح یہ مختلف شہروں میں کہ حضرت عثمان کے گورنر اچھا کام نہیں کر رہے، ان کو معزول کیا جائے. یہ سازشیں کرتے رہے. حضرت عثمان کے پاس آئے، آپ تحقیق کرتے، جھوٹ ہوتا. وہ کہتے کہ تم ہماری بات نہیں مانتے، تمہارے گورنر صحیح لوگ نہیں ہیں. تو خلاصہ کلام ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں شہید کر دیا. جب آپ شہید ہو گئے تو یہ موقع تھا حج کا. حج ہو چکا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی. ادھر شام کے گورنر تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ
خلیفہ تو ہیں لیکن جنہوں نے اتنی بڑی جسارت جرت کی کہ خلیفہ وقت کو شہید کر دیا، سب سے پہلے ان کا جو قاتل ہیں ان سے بدلہ لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے بات بالکل صحیح ہے، بدلہ لیں گے، لیکن اس وقت ان بلوائیوں کا یہ شہر پر قبضہ ہے اور میرے ادھر ادھر بھی پھر رہے ہیں، تو جب معاملہ ٹھنڈا ہوگا پھر بدلہ لیں گے۔ یہ بات بڑھ گئی اور طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سال حج پر آئی ہوئی تھیں، تو حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما یہ جہاں سے چلے مکے پہنچے، بی بی کو جا کر اطلاع کی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں، آپ کا وہاں جانا بہتر نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ پر چلے جائیں کچھ ایام کے لیے جہاں امن اور سلامتی ہو۔ تو بصرہ یہ مسلمانوں کا اس وقت مرکز تھا، تو آپ بصرت گئیں اور وہ حاجی حضرات بھی وہاں گئے، تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ بھائی جنہوں نے اتنی بڑی جسارت جرت کی اور خلیفہ وقت کو شہید کر دیا تو ان سے انتقام لیا جائے اور ان کو قتل کیا جائے۔ تو یہ بات بڑھ گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی لے کر یہ بصرہ پہنچے۔ توجہ ہے؟ وہ بلوائی سبائی جو حضرت علی کے ساتھ تھے، ان لوگوں نے رات کو اٹھ کر ان حاجی حضرات کے پر حملہ کر دیا، انہوں نے اپنا دفاع کیا، ایک جنگ سی ہو گئی۔ تو حضرات نے حضرت بی بی صاحب سے یہ کہا کہ آپ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر باہر نکلیں تاکہ یہ ہنگامہ ختم ہو۔ جب آپ باہر نکلیں اونٹ پر سوار ہو کر تو ان بلوائیوں نے اونٹ کی بھی توہین کی، تو یہ جنگ جمل کے نام سے یہ جنگ مشہور ہے۔ تو حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں حضرات بھی اسی جنگ میں شہید ہو گئے، اور بھی کئی صحابہ شہید ہوئے۔ تو یہ جنگ کرنے والے کرانے والے یہی بلوائی سبائی تھے، عبداللہ بن سبا یہودی کی پارٹی تھی۔ ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ ان قاتلوں کو جلدی قتل کیا جائے۔ تو حضرت علی پھر اپنے ساتھی لے کر شام کے قریب ایک مقام صفین وہاں پہنچے، تو پھر وہاں بھی یہی مسئلہ درپیش آیا، ایک جنگ سی ہو گئی، اس میں اس جنگ کے اندر حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کے فوج میں تھے، یہ بھی شہید ہو گئے۔ تو اب ہمارے کئی حضرات یہ کہتے ہیں، کیونکہ حضرت عمار بن یاسر جو تھے یہ شہید ہوئے، تو حضور نے ان کو فرمایا تھا کہ اے عمار تقتلک فئۃ الباغیہ، تجھے باغی ٹولہ قتل کرے گا۔ تو باغی نعوذ باللہ یہ حضرت یہ معاویہ کی جماعت ہے، یہ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھئی اللہ کے بندو، تمہارے پاس کون سی دلیل ہے کہ حضرت معاویہ کے ساتھیوں نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا؟ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دیکھو جن بلوائیوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، حضرت طلحہ کو شہید کیا، حضرت زبیر کو شہید کیا، جنگ جمل کرائی، جنگ صفین کرائی، کیا حضرت عمار بن یاسر کو قتل کرنا ان کے لیے مشکل تھا؟ باغی تو وہی لوگ ہیں، یہ کیوں باغی ہیں؟
یہ ہمارا اپنا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں تو ہمارے یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ میرا بچہ جو ہے یہ دو مسلمان بڑے گروہوں کے درمیان سلوک کرائے گا۔ تو آپ تو ان کو باغی نہیں کہہ رہے، مسلمان کہہ رہے ہیں، اور یہ سلوک کا واقعہ یہ بعد میں پیش آیا اور جنگ صفین پہلے ہی ہوئی۔ توجہ ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بھی حضرت علی کا خطبہ ہے ناج البلاغت کے اندر، ناج البلاغت جہاں موجود ہوگی اس میں انہوں نے لکھا، حضرت علی کا خط مختلف امصار شہروں کی طرف لکھا، اس میں لکھا ہے وَمِن کتاب لَهُ علیہ السلام کاتبوا الی اہل الامصار، حضرت علی کا خط مختلف شہروں کی طرف لکھا، یقص فیہ ما جرى بینہ وبین آل صفین، حضرت علی جنگ صفین کا حال بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کانا بدء امرنا ان التقینا والقوم من آل شام، ہم اور شامی لوگ ایک دوسرے سے لڑ پڑے، والظاہر ان ربنا واحد، ظاہر بات ہے کہ ہم دونوں جماعتوں کا رب ایک ہے، والنبینا واحد، نبی ہمارا ایک ہے، والدعوتنا فی الاسلام واحدۃ، ہماری اسلام کی دعوت ایک ہے، لا نستزیدہم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ ولا یستزیدوننا، اللہ اور اللہ کے رسول کی ایمان لانے میں نہ وہ ہم سے زائد ہیں نہ ہم ان سے زائد ہیں، والامر واحد، دین ہمارا ایک ہے، قرآن ہمارا ایک ہے، عقیدہ ہمارا ایک ہے، عمل ہمارا ایک ہے، کلمہ ہمارا ایک ہے، الا مختلفنا فی من دم عثمان، حضرت عثمان کے بدلے میں ہمارا اختلاف ہو گیا، اور نحن منہ برا، ہم اس بات سے بری تھے، ہمارا حضرت عثمان کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ یہ بات کہی کہ وہ بھی مومن ہم بھی مومن، وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو یہ باقی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، حضرت طلحہ حضرت زبیر کو شہید کیا، حضرت عمار بن یاسر کو شہید کرنے والے وہی تھے۔ جنگ جمل، جنگ صفین یہ انہوں نے کی ہے کیونکہ ان میں ایمان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے۔ تو یہ محاذ سیاسی اسی عبداللہ بن سبا یہودی نے کھولا۔ دوسرا تھا مذہبی محاذ۔ مذہبی محاذ یہ کھولا کہ خلافت حضرت علی کا حق تھا، یہ شیخین جو خلیفہ بنے ہیں انہوں نے حق علی غصب کیا، کسی کو یہ کہا، کسی سے یہ کہا کہ حضرت علی یہ در حقیقت یہ انسان نہیں ہے، یہ خدا ہے، لیکن شکل ان کی بشری ہے، انسان ہے، در حقیقت یہ خدا ہے۔ اس قسم کی باتیں مختلف جگہوں پر وہ کرتا رہا۔ تو سب سے پہلے مسئلہ امامت جس شخص نے اختراع کیا ہے، مشہور کیا ہے، وہ یہی عبداللہ بن سبا یہودی ہی ہے۔ اب سب سے پہلے حضرت علی کو الہ کہنے والا، مسئلہ امامت مشہور کرنے والا، صحابہ پر سب و شتم کرنے والا، صحابہ سے برات کا اعلان کرنے والا، یہ عبداللہ بن سبا یہودی ہے۔
جیسا کہ شیعہ کی معتبر کتاب رجال کشی کے صفحہ 108 پر مرقوم ہے، لکھتا ہے ذکر اہل العلم ان عبداللہ ابن سبا کان یہودیا، یہ یہودی تھا، فاسلم، اس نے اسلام ظاہر کیا، ووالا علی، حضرت علی سے دوستی رکھتا تھا۔ آگے لکھتا ہے جب یہ یہودی مذہب پر تھا تو اس وقت حضرت یوشع بن نون کے بارے میں غلو کرتا تھا۔ فقال فی اسلامی بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیغمبر کی وفات کے بعد یہ پھر حضرت علی کی محبت میں غلو کرتا تھا اور حد سے بڑھاتا تھا۔ پھر لکھتا ہے وکان اول من اشار بالقول بفرض امامت علی، سب سے پہلا بندہ یہ عبداللہ بن سبا یہودی ہے جس نے حضرت علی کی امامت کے فرضیت کے بارے مشہور کیا کہ علی کی امامت فرض ہے۔ پہلا بندہ یہی ہے۔ وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِهِ، اور حضرت علی کے دشمنوں سے برات کا اعلان کیا، یعنی صحابہ سے برات کا اعلان کیا۔ وَكَاشَفَ مُخَالِفِيهِ، اور اس نے بتایا کہ صحابہ علی کے مخالف تھے۔ یہ لکھنے کے بعد پھر کہتا ہے وَأَكْفَرَهُمْ، اس نے صحابہ کی تکفیر کی، کافر کہا۔ یہ بات لکھنے کے بعد پھر کہتا ہے کہ من خالف شیعہ، جو لوگ شیعوں کے مخالف ہیں وہ ہمیں پھر طعنہ دیتے ہیں یہی کہ اصل التشیع والرفض ماخوذ من الیہودیت، کہ شیعت رافضیت یہ یہودیت سے پیدا ہوئی ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ شیعوں کے استاد یہودی اور مرزائیوں کے استاد ہیں شیعہ۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ یہ کتاب میں نے تمہارے دکھانے کے لیے منگوائی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 101 پر لکھا ہے اس نے وَذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، بعض کا لفظ یہ اب داخل کیا ہے بات کو کمزور کرنے کے لیے۔ پرانی کتابوں میں ہے ذَكَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَبَا كَانَ يَهُودِيًا فَأَسْلَمَ وَوَالَى عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامَ وَكَانَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى يَهُودِيَّتِهِ فِي يُوشَع بن نون وسیع موسیٰ بالغلو، فقال فی اسلامہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی علی علیہ السلام مثل ذالک، وکان اول من اشار بالقول بفرض امامت علی وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفیه وكفرهم، فمن ها هنا قال من خالف الشیعة ان اصل التشیع والرفض ماخوذ من الیہودیت، کہ شیعت رافضیت یہودیت سے پیدا ہوئی ہے۔ رجال کشی صفحہ 101، یہ شیعہ کی اسماء الرجال کی معتبر کتاب ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مسئلہ امامت کس نے مشہور کیا؟ صحابہ سے برات کا اعلان، صحابہ کو علی کے مخالف بتایا، اور صحابہ کو سب سے پہلے کافر کہا۔ اب یہ پاکستان کے روافض اس کے اس لایہ عمل کو اپنائے ہوئے ہیں۔ ایک اور بات بھی یہاں میں عرض کر دوں کہ سب سے پہلے حضرت علی کو الہ کہنے والا یہی شخص تھا۔ چنانچہ
اس نے یہ بات واضح لکھی ہے، توجہ ہے؟ یہ کہتا ہے کہ ان نبی جعفر علیہ السلام و ان عبداللہ ابن سبا کان جد النبوتا، نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، وَيَزْعُمُ یا یزعم دونوں پڑھ سکتے ہیں، دونوں باب ہیں، کہ ان امیر المومنین علیہ السلام هو اللہ تعالی ان ذالک علوا کبیرا، حضرت علی کو یہ خدا کہتا تھا، فبلغ ذالک امیر المومنین علیہ السلام، یہ بات حضرت علی کو پہنچی، فدعاہ وسالہ فاقر بذالک، حضرت علی نے اس کو بلایا، اس سے پوچھا کہ تو مجھے خدا کہتا ہے؟ اس نے اقرار کیا، وقال نعم انت ہوا، باقی تو خدا ہے۔ کوئی دلیل؟ وہ کہتا ہے وقد کان القی فی روعی، میرے دل میں یہ بات کھٹکی ہے کہ تو خدا ہے۔ وقد القی وکان القی فی روعی انک انت اللہ وانی نبی، تو خدا ہے اور میں نبی ہوں۔ فقال لهم امیر المومنین علیہ السلام، حضرت علی نے اسے کہا ویلکا، تیرے لیے ہلاکت ہو، قد ساخر من کا شیطان، شیطان نے تیرے ساتھ مذاق کیا ہے، فرج انہاذا ساکلات کا ام کا، تیری ماں تجھے روئے، اس سے توبہ کر، وتوب توبہ کر، فابا، اس نے انکار کیا، فحابسہ، حضرت علی نے اس کو بند کر دیا، واستتابہ ثلاثۃ ایام، 3 دن تک مطالبہ کیا توبہ کا، فلم یتوب، اس نے توبہ نہیں کی، فآرکہ بالنار، حضرت علی نے اس کو جلا دیا۔ رجال کشی یہ صفحہ 99 پر یہ عبارت موجود ہے۔ اب یہ اور بات بھی تمہارے سامنے آ گئی کہ سب سے پہلے حضرت علی کو الہ کہنے والا کون؟ اب یہ ساری باتیں روافض کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں پاکستانی؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ مشکل میں انبیاء نے کہا یا علی مدد، ہجرت میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد، میں کیا کہوں کہ طالب نصرت ہے کون کون، خیبر میں کبریا نے کہا یا علی مدد۔ یہ فکر کس نے دیا؟ استاد کون ہے؟ جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی، مشکل میری کو حل کرو، مشکل کشا علی۔ یہ فکر کس نے دیا؟ یا علی یا ابوالحسن یا مرتضیٰ، حل کرو مشکل میری مشکل کشا۔ آپ نے ہر ایک نبی کی مدد، آپ سے محکم ہوا دین صمد، آپ ہے روزی رسان نیک و بد، میں خادم عرض میری ہو نہ رد، یا علی یا ابوالحسن یا مرتضیٰ، حل کرو مشکل میری مشکل کشا۔ استاد کون ہے؟